الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آل الشموس الدجا واصحابہ النجوم العدا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا صدق اللہ العظیم وصدق النبی الرؤوف الامین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ رب العزت کا بے حد و بے حساب فضل و کرم ہے کہ اس نے ایک رشتہ محبت کے تحت ہمیں جمع ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کے چاہنے سے ہی ہم لوگ یہ محبتوں سے بھرپور محفل کے اندر شرکت کر سکتے ہیں۔ جب تک اس کی طرف سے خاص توفیق نہ ہو، ایسی ایمانی اور روحانی وجدانی محفل کے اندر انسان کے لیے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ نفس اور شیطان جو ایمان کے دشمن ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ ایمان کی علامتوں کو اور اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی محبتوں کو پائے اور اللہ رب العزت کی معرفت میں غوطہ زن ہو کر انوارات توحید سے جو ہے وہ فیض یاب ہو۔ بہرحال آج تصوف کے حوالے سے گفتگو کا مرکز محور وہ ہستی ہے جو مخزن محبت و معرفت ہے، مظہر العجائب والغرائب ہے، مابت انوارات و تجلیات ہے۔ میری مراد سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں امام ولایت ہیں۔ ان کے تذکرے کے بغیر تصوف کا سارا نظام ادھورا ہے۔ تصوف اور روحانیت اور اللہ رب العزت کی معرفت اور حقیقت، اللہ رب العزت کا عشق اور اس کی محبت مولا علی شیر خدا کے تذکرے کے بغیر جو ہے وہ ادھوری ہے۔ چنانچہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے بجا فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ کشفاً اور الہاماً یہ چیز بتائی گئی کہ مولا علی شیر خدا نہ صرف حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیمات کی امت میں تمام اولیاء اکرام خواہ اقطاب ہوں یا غوث ہوں، صاحب ارشاد ہوں یا صاحب تکوین ہوں، ان کی تربیت ان کے ذمہ ہے، وہ ان کے زیر قدم ہیں۔ اس میں سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین بھی ان کے ساتھ شریک ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی امت تک یہ بات محدود نہیں۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی جو ہزار سالہ روئے زمین پر مجدد تسلیم کیے گئے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ بلکہ پہلی امتوں میں بھی یہ ڈیوٹی مولا علی شیر خدا جو وہ سر انجام دیتے رہے ہیں، اپنے روحانی وجود کے ساتھ، نورانی وجود کے ساتھ۔
تو ان کی نورانیت کی یہ قوت کہ یہ دلی نبی علیہ السلام کا ارشاد بھی مبارک بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ روحانیت اور طریقت کے مرکز و محور مولا کائنات کی محبت اور عشق پہ گفتگو کی جائے، کیونکہ محبت کے بغیر طریقت اور روحانیت میں ایک قدم آگے بڑھنا بھی بالکل محال اور ناممکن ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رب العزت سے عاجزانہ التجا ہے، اللہ رب العزت حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ آیا مقدسہ جو میں نے پڑھی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اس کے تحت محدث عظیم امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کو جو حکم ہو رہا ہے کہ تم اعلان کرو جو اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے ہو، اللہ کے محب ہو، وہ میری اتباع کرو، ذات مصطفیٰ میں گم ہو جاؤ۔ تو اس کے تحت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اتباع تام اور محبت کلی مولا علی شیر خدا کو حاصل ہوئی، یعنی انہوں نے وہ اتباع کے ساتوں درجات جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے بیان کیے تھے وہ طے کیے، اور اسی وجہ سے حضور مجدد الفسانی شیخ منصور ہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا نا کہ نبی علیہ السلام کی امت میں مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی اس پہ وہ شاہد ہیں، گواہ ہیں، ان کے اندر وہ واضح لکھا محبت ذاتیہ مولا علی شیر خدا کو نصیب ہوئی، محبت ذاتیہ مولا علی شیر خدا کو نصیب ہوئی۔ یہ ایک خصوصی جو ہے ان کی شان ہے۔ بہرحال ان کی محبت جو ہے وہ اللہ رب العزت سے، اور اللہ رب العزت اور نبی علیہ السلام کی جو ان سے محبت ہے وہ کئی پہلوؤں سے اجاگر ہوتی ہے، اور ان کی محبت پہ گفتگو کرنے کے کئی اسباب بھی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک بھی ہے، اے علی تیری مثال عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہے، جو ان کی محبت میں ایک گروہ شرعی حدود کو پھلانگ گیا اور الوہیت تک ان کو پہنچا دیا، اور ایک گروہ ان کی تنقیص اور تحقیر کر کے جو ہیں وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ ان چیزوں سے بہت دور ہیں، یعنی رافضیت و ناصبیت جو مولا علی شیر خدا کے بغض اور نفرت کا نام ہے، اور اس سے بھی اہل سنت و جماعت دور ہیں۔ اور رافضیت جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر اصحاب کرام ہیں جن کی محبت نبی علیہ السلام کی محبت ہی کا حصہ ہے، اس کی نفی پہ مبنی ہے، اس سے بھی دور ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت کا یہ زیادہ حق بنتا ہے کہ مولا علی شیر خدا کی محبت کو اجاگر کریں اور خود کو ثابت کریں کہ ہم ان کے وارث ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا لفظ بھی تو مولا علی شیر خدا کی زبان سے ہی نکلا جب فساد جو ہے عام ہونے لگا۔ تو اہل سنت و جماعت کی محبت جو ہے وہ اپنی جگہ ایک مکمل محبت ہے، اور اس کی دلیل آقا کریم علیہ السلام کے دور مبارک سے لے کر آج تک جتنے اولیاء کرام ہیں
نبی علیہ السلام کی برگاہ سے، مولا علی شیر خدا کی برگاہ سے جو فیضیاب ہوئے ہیں وہ اہل سنت و جماعت سے ہیں۔ روئے زمین کا کونا کونا جو ہے وہ تلاش کریں، کسی بھی دور کے ولی کو اٹھائیں تو اہل سنت و جماعت کے عقائد پہ ہوگے۔ دوسرے گروہ جو خود کو قرآن سے، حدیث سے، یا اللہ تعالیٰ رب العزت، نبی علیہ السلام، حضور کے اہل بیت یا صحابہ سے منسوب کر رہے ہیں، وہ حقیقتاً اپنے دعوے میں وہ سچے نہیں ہیں۔ تو چنانچہ محبت علی جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمانی فرائض میں ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے، اس کے والدین کی، اس کی اولاد سب سے زیادہ جو ہے وہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کو سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو حضور کے آل سے پیار، محبت، حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام سے محبت اور پیار، حضور علیہ السلام کی دیگر نسبتوں سے پیار جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی محبت ہی کا حصہ ہے۔ تو ایمانی فرائض میں سے ہے محبت۔ اسی وجہ سے امام شافعی نے اپنے دیوان کے اندر لکھا نا، جی کیا فرماتے ہیں؟ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے لیے یہ کتنی شان کی بات ہے کہ تمہاری محبت کو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں فرض کر دیا ہے، اور تمہارے لیے یہ بات باعث فخر اور افتخار ہے کہ کسی مومن کی اس وقت تک نماز قبول ہی نہیں ہوتی جب تک تمہاری خدمت میں درود و سلام نہ پڑے۔ تو یہ تصوف جو نبی علیہ السلام کے وجود و ترنور سے نور چینی کا نام ہے، یہ رسمی علوم کی طرح نہیں، یہ کتابی علم نہیں، یہ نبی علیہ السلام کی ذات میں فناہیت کا نام ہے، نبی علیہ السلام کی غلامی کا نام ہے، کی عقلی نہیں باطنی۔ اعتبار نام یہ ہے کہ ذات مصطفیٰ میں گم ہو جانے کا نام ہے۔ یہ اگر یہ رسمی چیز ہوتی تو اتنی عام ہوتی، اتنی عام نہیں ہے۔ حقیقی روحانیت یا نبی علیہ السلام کی برگاہ سے نور چینی کا نام ہے، نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے جو متصل ہونے کا نام ہے، حرم محبوبیت میں بسنے کا نام ہے۔ تو یہ تصوف کی ضروریات میں سے ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات کی محبت کو پانے کے لیے قرآن نے نبی علیہ السلام کا در بتایا ہے، تو نبی علیہ السلام کے در میں داخلے کے لیے محبت اہل بیت اور محبت صحابہ کرام جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو مولا علی شیر خدا جو ولایت کے امام ہیں، ان کی محبت اور ان کی پاک ذات پہ جو ہیں وہ حملے ہو رہے ہیں، ان کی محبت کو جو ہے وہ متنازع بنایا جا رہا ہے۔ تو اہل طریقت کو آگاہی حاصل ہونی چاہیے کہ وہ کیسی ہستی ہیں، ان کا کیا مقام ہے کہ جن سے اللہ رب العزت محبت فرما رہا ہے، نبی کریم علیہ السلام محبت فرما رہے ہیں، تمام صحابہ کرام محبت فرما رہے ہیں، اور ماں بعد کہ تمام مومنین اور مومنات محبت فرما رہے ہیں۔ میں چند احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک دفعہ ایک بنا ہوا پرندہ پیش کیا گیا، تو نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، ہے اللہ تعالیٰ رب العزت، تو میرے ساتھ اس
پرندے کو کھانے میں اس شخص کو شریک کر جو تمام تیری مخلوق میں تجھے زیادہ پسندیدہ ہو، تم اسے زیادہ محبت کرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور اتنی یہ مشہور حدیث ہے کہ 30 اسناد سے بھی زیادہ اسناد کے ساتھ یہ حدیث جو ہے وہ آگے ہم تک پہنچی ہے۔ تو وہ حضرت انس رضی فرماتے ہیں کہ حضور تشریف فرما تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ کو اجازت نہ دی گئی اندر آنے کی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی آئی تو ان کو بھی اجازت نہ ملی۔ پھر مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی اور اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو امام حاکم نے مسلم اور بخاری کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے، صحیح کے درجے میں، اور باقی محدثین نے، جن میں جو ہے اکثریت محدثین کی شامل ہے، انہوں نے اس کو حسن کے درجے میں قرار دیا ہے۔ تو یہ مولا علی شیر خدا کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کو یہ مقام ملا کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ان کو وہاں حاضری کی توفیق دی، اور وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے۔ اسی طرح محبت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فتح خیبر جو تاریخ اسلام کا مشہور واقعہ ہے، اس کو فتح کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے تو ایک لشکر بھیجا گیا جس کی قیادت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، لیکن وہ فتح نہ ہوا، قدرت کا اپنا نظام تھا۔ اس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت فرمائی، وہ فتح نہ ہوا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل میں ایسے شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رب العزت اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ رب العزت جو ہے وہ اس قلعہ کو جو ہے فتح فرمائیں گے، وہ یہودیوں کو جو قلعہ تھا۔ تو رات حدیث کے اندر آتا ہے صحابہ کرام نے جاگتے ہوئے گزاری، ہر شخص کی طلب تھی کہ یہ اعزاز اور یہ شرف مجھے حاصل ہو جائے، اور حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم جیسی ہستی وہ فرماتے ہیں، میں صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام کے سامنے اپنے چہرے کو پیش کرتا رہا تاکہ یہ سعادت مجھے مل جائے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ سعادت کسے ملی؟ اس کو ملی جو اس مجلس میں موجود ہی نہیں تھے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ مراد تھے۔ وہ کون تھے؟ مولا علی شیر خدا حیدر قرار اسد اللہ الغالب، یعنی تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ چاہت کر رہے تھے، ارادت کا اظہار کر رہے تھے، یعنی ان کی حیثیت ایک مرید کی تھی۔ مرید جو ہوتا ہے جو ارادت مند ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے، طلب رکھتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی برگاہ میں مرید کی حیثیت سے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کو بلاؤ، علی فرمایا علی تو موجود نہیں ہے، ان کو آنکھوں کی تکلیف تھی، اشوب چشم تھا، تو وہ ان کو بلایا گیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے
لعاب مبارک اپنے ہاتھوں پہ لگایا اور ان کی آنکھوں پہ لگایا تو ویسے تندرست ہو گئے، پھر دوبارہ وہ تکلیف نہ ہوئی، اور جھنڈا ان کو دیا۔ تو یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو شانیں حاصل تھیں، محبیت اس حدیث سے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سب سے بڑھ کر عاشق تھے، اور دوسری محبوبیت، یہ دونوں پہلو موجود ہیں۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے بھی صراحت کی، اور جان لوگوں نے، جو مراد ہوتا ہے وہ بیک وقت محب بھی ہوتا ہے اور محبوب بھی ہوتا ہے۔ اور قاضی یاس اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، انہوں نے فرمایا کہ یہ سیدنا مولا علی شیر خدا کے خصائص اور اعزازات میں سے ہے۔ اور یہ محبت کا جو تذکرہ ہے، محبت تو ویسے اللہ اس کے رسول سے سب مومنوں کو ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول سے وہ محبت وہ بھی کرتے ہیں، وہ عمومی محبت ہے، خصوصی محبت کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ محبت کے درجات ہیں، حقیقی محبت، محبت ذاتیہ الہیہ کچھ اور چیز ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات کی محبت ہے، اللہ رب العزت کی صفاتی محبت ہے، نبی علیہ السلام کی ذاتی محبت اور چیز ہے جی۔ صفاتی یا محبت کی جو ہے وہ صورت کسی کو حاصل ہو جانا، اصل اور صفت میں جتنا فرق ہے، اسی طرح یہ چیزیں فرق رکھتی ہیں۔ اس سے وہی لوگ آگاہ ہیں جو محبت کی حقیقتوں سے آشنا ہیں۔ عقل و فکر کی سطح محبت کچھ اور ہے، قلب و قالب میں نور محبت کا جلوہ گر ہو جانا، انوارات و تجلیات کا کسی وجود کو اپنے گھیرے میں لے لینا، اور کسی کو اللہ رب العزت کے انوارات و تجلیات میں استغراق نصیب ہو جانا، وہ اور بات ہے۔ تو چنانچہ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیثوں میں نے بیان کی ہیں، تمام محدثین نے جو ہیں وہ یہ حدیث بیان کی ہیں۔ اہل علم حضرات اپنی علمی ذوق کو پورا کرنے کے لیے احادیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور ان احادیث کو نہ صرف محدثین بلکہ متکلمین اور مفسرین حضرات نے بھی اپنی اپنی کتب کے اندر جو ہیں وہ جگہ دی ہے۔ تو محبت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خصوصی جو ہے وہ خاصہ تھا، چنانچہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی شیر خدا کی شہادت کے دوسرے دن انہوں نے خطبہ خلافت دیا، کالا امامہ پہنے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے مولا علی شیر خدا کی شان میں کہ کل وہ شخص گزر گئے، اولون اور سابقون میں سے کوئی بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، پہلوں اور پچھلوں میں سے کوئی بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہیں جی، جیسے ابن حجر جیسے محدث نے بھی لکھا کہ حقیقی محب اللہ نبی علیہ السلام کی ذات تھی، اور وہ حبیب اللہ بھی تھے، اور حضور کی امت میں یہ اعزاز نبی کے علیہ السلام کے خصوصی لیت کے طور پر مولا علی شیر خدا کو حاصل ہوا۔ ان حدیث سے دونوں پہلو، ان کا محب ہونا جی، محب ہونا، اسی پر مولا علی شیر خدا کو خود فرمان ہے نا، میں نبی علیہ السلام کی امت کا ربانی ہوں۔ سمجھ آ گئی جی، رب والا، رب سے جن کا تعلق محبیت اور محبوبیت کا ہے، تو وہ مولا علی شیر خدا مظہر
حب ہیں تو ان کی محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فلی مولا. جی ہر دور کے محدثین نے اس حدیث کو حدیث صحیحہ قرار دیا ہے، اور ماضی قریب کے محدث شیخ زکریا دیوبندی نے بھی اس کو حدیث صحیح قرار دیا ہے. تو برادران طریقت، ایمان محبتوں کا نام ہے. جب تک محبت اپنے مقام پہ نہیں ہوگی، انسان کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. عبداللہ بن عروہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ لوگ مولا علی شیر خدا کی محبت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالی رب العزت ان کی محبت کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے. عبداللہ بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں جی، وہ فرماتے ہیں، تو اپنے بچوں کو فرماتے ہیں تم مولا علی شیر خدا کی محبت میں کمی نہ کرنا، ان کی محبت کو اپنے ایمان کا جزو بنانا. تو اسی طرح قاضی جہاد اندلسی جو تھے، انہوں نے اکمال المعلم کے اندر لکھا. اس طرح بے شمار مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ چیز بیان کی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کی ہے. مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا مرقات شرح مشکات میں کہ مولا علی شیر خدا جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کی مراد ہیں. تو مراد جو ہوتی ہے، مجد اللہ ثانی رحمۃ اللہ نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی محبتوں قربتوں کا غیبی بندوبست کیا جاتا ہے. وہ محبوب لوگ ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، اور مولا علی شیر خدا نبی علیہ السلام کے محبوب ہیں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان مبارک ہے کہ خدا کی قسم کہ اللہ رب العزت ہے میرے محبوب نبی تمہاری چاہت کو پوری کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے. تو مولا علی شیر خدا کی طرف محبت کا رخ جب ہوا، نبی علیہ السلام کی محبت کا، تو اللہ رب العزت کی محبت کے دروازے بھی ادھر کھل گئے. تو اسی وجہ سے یہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو مخاطب کر فرمایا کہ مومن تو اس سے محبت کرے گا، مومن تو اس سے محبت کرے گا، اور منافق تو اس سے بغض کرے گا. اور حدیث صحیحہ کے اندر ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں محفل میں لوگ بیٹھے ہوا کرتے تھے، اللہ رب العزت کا تذکرہ ہوتا تھا، نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا تھا، لوگ جو ہیں وہ اپنی منافقت کو چھپائے رکھتے تھے. تو پھر صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، ستہ کی حدیث گوائیں کہ ہم منافقوں کو علیحدہ کرنے کے لیے، ان کی پہچان واضح کرنے کے لیے ہم سیدنا مولا علی شیر خدا کی شان بیان کیا کرتے تھے. یہ منافقین برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو لہٰذا ہمیں بھی اپنے دلوں کو ٹٹولنا چاہیے کہ آیا کہ ہم حقیقی محب ہیں، آیا کہ ہم پہ تو منافقت کا سایہ تو نہیں آ پڑا، اور ہم اگر محبت میں کمی کے مرتکب ہو گئے تو پھر ایمان میں کمی واقع ہو جائے گی، اور پھر روحانی سفر میں جو ہے ہمیں محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ انوارات و تجلیات الہیہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مبارک پر نزول کر رہی ہیں، وہ آگے تمام سلاسل اولیاء کرام کے اندر جو ہیں وہ لوگوں کو
انشراح صدر کی نعمت عطا فرما رہی ہیں، وہ انوارات تجلیات ہی ہیں جو حیات قلبی روحی کا سبب بن رہی ہیں، جن سے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہو رہا ہے۔ لوگ اللہ رب العزت کی محبتوں میں اور قربتوں میں اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، جن کو استغراق نصیب ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کی معیت و قربت نصیب ہو رہی ہے، وہ سارے دروازے بند ہو جائیں گے جب اللہ تعالیٰ رب العزت کی محبت، نبی علیہ السلام کی محبت، حضور علیہ السلام کی آل کی محبت، حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت، اولیاء اعظام کی محبت، علماء امت کی محبت، محدثین، مفسرین، متکلمین کی محبت، جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی اس کی ظاہری اور روحانی وراثت کو باقی رکھا۔ تو یہ مولا علی شیر خدا کی محبت جو ہے وہ اس کو لازم پکڑنا ہے اور ان کی محبت اور عشق کو اپنے وجود کا حصہ بنانا ہے، قلب و باطن میں اتارنا ہے، عقل سے بات آگے بڑھ جائے، قلب و روح میں پیوست ہو جائے۔ محبت نام ہی چیز ہے کسی چیز کا قلب میں پیوست ہو جانا، اگر اس سطح پہ نہیں ہے، یہ محبت کے کلمات جب کانوں تک پہنچتے ہیں تو آیا باطن کو جذب کرتا ہے کہ نہیں؟ اگر باطن جذب کرتا ہے، مزید کی طلب کرتا ہے، تو سمجھ لیں کہ باطن ٹھیک ہے، وہ نور محبت کو جذب کر رہا ہے۔ کلمات محبت میں ضرور فیض محبت ہوتا ہے۔ اگر مولا علی شیر خدا کی محبت مزاج برداشت نہیں کر سکتا تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ شرعی حدود میں مولا علی شیر خدا کی محبت کے جو تقاضے ہم پہ لازم آتے ہیں، ہم نے ان کو پورا کرنا ہے، ورنہ یہ نشستن برخاستن تک کی طریقت رہ جائے گی۔ نور معرفت جو نور نبوت ہے، جو نبی علیہ السلام برادران طریقت، اللہ رب العزت نے جن اولیاء کرام کو نور فرقان سے منور فرمایا، ان میں سے حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی کئی سروے کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں خاتمہ ایمان کے لیے اہل بیت کی محبت بڑی ضروری ہے، اور انہوں نے اپنے یہ بات بیان کرنے میں بڑا فخر محسوس کیا اور فرمایا کہ اپنے والد گرامی کو آخری وقت میں جب وہ دنیا سے جا رہے تھے، میں نے پوچھا کہ آپ یہ بات فرمایا کرتے تھے، تو فرمایا کہ میں اہل بیت کی محبت میں ایمان پر جا رہا ہوں۔ تو اس لیے اہل بیت کی شان کو، جس شان کے وہ مستحق ہیں، ہم تو بیان کر ہی نہیں سکتے۔ تو کسی نسبیت سے متاثر ہو کر یا خارجیت سے متاثر ہو کر ان میں کمی کرنا جو ہے، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ شیخ المشائخ عارف باللہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ نے بھی فرمایا کہ مولا علی شیر خدا کے خصائص میں سے یہ چیز ہے کہ آپ یک وقت محبیت اور محبوبیت کے علمبردار ہیں۔ اسی طرح دیگر لوگوں نے بھی لکھا ہے، ایک حوالہ میں پیش کر رہا ہوں۔ ابن تیمیہ جیسے نسبیت سے متاثر شخص کو بھی یہ لکھنا پڑا جو حدیث میں نے بیان کیا ان کے ذیل میں، جو مولا علی شیر خدا کی محبوبیت اور محبیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ مولا علی شیر خدا کے یہ خصائص میں سے ہے کہ وہ محبیت اور محبوبیت کے عامل ہیں۔ اس لیے ہم نے اللہ رب العزت کی برگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنے ایمان کو سلامت لے جانا ہے، اور
ان تمام محبتوں کو اپنے ایمان کا جزو بنانا ہے، تو آج مولا علی شیر خدا کی محبت کا تذکرہ ہوا، تو اس محبت کو اپنے عقل و فکر میں اور قلب و باطن میں جو ہے وہ موجزن کرنا ہے، اور خود کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارا باطن جو ہے وہ کس حد تک اس اہل بیت کی محبت کو جگہ دے رہا ہے، اور ہم محبت کی کس سطح پہ ہیں۔ اور یہ محبت مولا علی سے جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے ہی محبت ہے، جیسا نبی علیہ السلام فرمایا نا، لحموں کا لخمی جسموں کا جسمی ہے علی جی، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مولا علی شیر خدا سے حقیقی محبت کریں، ان کے فضائل اور کمالات جو حدیث مبارکہ کے اندر آئے ہیں، اہل سنت و جماعت کی کتب کے اندر موجود ہیں، ان کو تو کم از کم ہم بیان کریں نا، تاکہ ان کی ذات مقدسہ پر جو خرجیت ناسبیت کے ہر دور میں حملے ہو رہے ہیں، ان کا تو ہم اہل سنت دفاع کریں نا، اپنا حصہ تو ڈالیں نا، اپنی وفاداری کا مظاہرہ کریں، اپنی وفاداری ان کی برگاہوں میں پیش کریں۔ تو یہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی در کی وفاداری ہے، اور ان کی محبت کا تقاضا ہے، اور ہمارا فدویانہ اور غلامانہ انداز یہی ہونا چاہیے کہ ہم جو ہیں عط الوسع ان کی محبتوں کا پرچار کریں، اور اپنے ایمان کو بھی سلامت کریں، اور دوسرے مسلمانوں کے ایمان کو بھی بچانے کے لیے تگ و دو کریں، اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ حفظ و امان کے متلاشی رہیں کہ وہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں بد اعتقادی سے دور کرے کہ بندہ جو ہے وہ عقائد کے ساتھ مقبول ہوتا ہے۔ جب اہل سنت و جماعت کے ماتریدیہ و شریعہ عقائد کی روشنی میں عقائد ہوں گے تو بندہ مقبول ہوگا، پھر اس کے اعمال بھی مقبول ہوں گے، اللہ رب العزت کی محبتوں اور قربتوں کا سفر بھی طے ہوگا۔ آج بہت سارے ایسے فرقے ہیں جو خود کو اہل سنت و جماعت تو کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کبھی تو وہ خارجیت اور نسبیت سے داغدار نظر آتے ہیں، اور کبھی ان میں جو ہے رفضیت جو ہے وہ سرات کی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کا حق بنتا ہے کہ ہم حقیقی وارث ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد کے اور صحابہ کرام کے، لہٰذا ہم نے اس ظاہری اور باطنی وراثت، اس نعمت کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔